اچھا، ایپس میلیفیکا کا میں بتا رہا تھا کہ یہ آنکھوں میں جو سوزش ہے اس کے اندر کچا گوشت ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہی ورم والی کیفیات، اور متورم ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ اگر ایپس کام پورا نہ کرے تو اس میں نیٹرمیور کام کرتی ہے، نیٹرمیور بھی ایپس کا کرونک بن جاتی ہے، لیکن جوڑوں کا پتہ ہونا چاہیے کہاں جوڑ ہے اور کیوں ہے۔ تشنجی علامتوں میں ایپس بھی نمایاں ہے اور اوپیم بھی نمایاں ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اوپیم کا مریض اسٹوپر میں ہوتا ہے، یعنی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں، اور اوپیم کے مریض کو درد نہیں محسوس ہوتی کوئی، لیکن یہ جو ہے تشنج جب اس کو ہو تو اس وقت اس تشنج والے حصے میں ضرور درد ہوتی ہے۔ جو افیمی زیادہ افیم کھاتے ہیں ان کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوڑل پڑنا، وہ تشنج ہی ہوتا ہے، ان کو بہت پڑتے ہیں پاؤں میں، ٹانگوں میں، ادھر ادھر، اور ایپس میں بھی تشنج پایا جاتا ہے۔ ایپس کا تشنج بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس حالت میں دم نکل جاتا ہے مریض کا، اور اس کے تشنج کا الرجی سے تعلق ہے، اور اس الرجی کو گرمی سے نقصان پہنچتا ہے، یعنی سردی سے آرام آئے گا اور گرمی سے تکلیف ہوگی، اور یہ حصہ اس کا اوپیم سے ملتا ہے، باقی حصے نہیں، مگر یہاں جوڑ ہے۔ اوپیم میں بھی اگر تشنج میں گرمی سے اضافہ ہو تو اوپیم اس کا علاج ہے، اور ایپس بھی اس کا علاج ہے، بیلاڈونا بھی علاج ہے۔ بیلاڈونا روزمرہ کے استعمال کی دوا ہے، لیکن گہرا لمبا اثر دکھانے والی نہیں۔ ایپس اس کی نسبت زیادہ لمبا اثر دکھانے والی دوا ہے، اور اوپیم دونوں سے زیادہ لمبا اثر دکھانے والی ہے، تو ان کی پہچان ضروری ہے۔ اگر کرونک ہو تشنج یا تشنجی رجحان تو اس کو بیلاڈونا فائدہ نہیں دے گا، اگر وقتی طور پر فائدہ دے گا بھی تو بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اگر گرمی سے بڑھتی ہے تو ایپس نیم کرونک سا اثر کرتی ہے، یعنی ایپس بالکل حاد نہیں ہے فوری، بلکہ لمبی بیماریوں اور بالکل مختصر بیماریوں کے درمیان واقع ہے، تو وہاں یہ کام کر جاتی ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ ایپس کے بعد سلیشیا کی ضرورت پڑے، کیونکہ تشنجی حالتیں بھی بس خاص قسم کے زہروں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور سلیشیا ایپس جہاں کھڑی ہو جائے اور کام کرنا بند کر دے وہاں سے سلیشیا اس کو اٹھا لیتی ہے، اور اس وقت تک مزاج کو ایپس بدل بھی چکی ہوتی ہے، یعنی اس میں گرمی سے تکلیف بڑھنے کی بجائے مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی سے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ لیکن مزاج کا جہاں تک تعلق ہے، بعض دفعہ ضروری نہیں کہ مزاج تبدیل ہو چکا ہو۔ ہومیوپیتھ جو انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بعض دفعہ مریض ہی ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، مثلا خاص طور پر ہائیڈروکیفلس ہے۔ میں نے کبھی بھی ہائیڈروکیفلس میں ایپس دے کر مزاج کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ یہاں ایپس کا تعلق محض عارضی ہے، ایک سرسری سا تعلق ہے، دماغ پر دباؤ پڑا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح ایپس میں ورم ہو جائے اور ورم کو گھونٹنے کی کوشش کی جائے تو تکلیف بڑھے گی، اس طرح کا اثر ہے یہ، اس کا ایپس کے مزاج سے کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ انتظار کریں کہ ایپس کا مریض ایپس پہ جسم کو ٹھنڈا کرے پھر آپ دوائی دیں تو وہ بعض دفعہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے مرضوں کی نوعیت کو سمجھنا اور بیماریوں کا ان سے تعلق خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ایک اچھے ہومیوپیتھ کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیشہ دبدبے میں رہتا ہے، شک میں مبتلا رہتا ہے کہ وہاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، وہاں تو یہ لکھا ہوا اب میں کیا کروں۔ اس لیے اب میں کیا کروں کا علاج آپ کا اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہی دے گا، کتابوں میں آپ کو ہر سوال کا جواب نہیں ملتا، اور نئی نسل کی جو کتابیں
آپ اپنے مشاہدے سے لکھیں، وہاں ان تمام باتوں سے پردے اٹھائیں، ان تذبذبوں سے، کہ جب تم یہ سوچتے ہو تو یہ تذبذب کی یہ وجہ ہے، اس کو اس وجہ سے اس طریقے پہ دور کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔